سنا. جب ان پر پاک روح نازل ہوا تو کیا کیا انہوں نے؟ غیر زبانیں بولنے لگے. اب غیر زبانیں پاک روح نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ شاید غیر زبانیں جو ہیں وہ پاک روح ہے. غیر زبانیں پاک روح نہیں ہے. پاک روح جو ہے وہ تثلیث کا تیسرا ممبر ہے، وہ خود خدا ہے. غیر زبان خدا نہیں ہے، بلکہ غیر زبان جو ہے وہ ایک پاک روح کا نشان ہے، وہ ایک سمبل ہے اس کا. یہاں پہ کیا ہوا؟ جب پاک روح نازل ہوا تو وہ کیا کرنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے. اب تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں. اس کے اب پڑھیں جی 14ویں آیت سے 15ویں آیت سے. اب پطرس جو ہے وہ سمجھا رہا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. جب وہ غیر قوموں میں گیا، کورنیلیس کے گھر میں تھا، تو وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح ہاں جی، اب نازل ہوا. دیکھیں، جب میں کلام کرنے لگا تو کیا ہوا؟ روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل جس ہوا طرح تھا. شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. کب؟ اعمال 2 باب میں جب ہوا تھا، جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. ہاں جی. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اور اس نے مجھے کہی تھی- خداوند کی وہ بات یاد آئی. کون سی بات یاد آئی؟ جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ ہاں گے. جی، تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. تو کیا تھا وہاں پہ غیر قوموں پہ؟ کیا ہوا؟ روح القدس کا بپتسمہ. بپتسمہ ہوا ان کو. اور کس کو اس کا نشان کیا تھا؟ غیر زبان. تو یہ مت سمجھے کہ غیر زبانیں جو ہے وہ روح القدس ہے. یہ ایک صرف نشان ہے، ایک سمبل ہے. پاسبل ہے کہ آپ کو جب بپتسمہ ہوا ہے، آپ نے شاید ایک دفعہ غیر زبان بولی ہے، اس کے بعد شاید آپ نہ بولیں کبھی بھی. ضروری نہیں ہے. وہ ایک دوسرا اور ایریا ہے، ایک اور سائیڈ ہے جہاں پہ ہم غیر زبان کی بات کریں گے. آج ہم نے صرف بات کی کس کی؟ پاک روح کے بپتسمے کی. پاسبل ہے جب آپ کو بپتسمہ ہوا ہے پاک روح کا، آپ نے صرف چند الفاظ بولے ہیں، ایک دفعہ بولے ہیں، اس کے بعد آپ نے شاید نہیں بولے. لیکن اس کا نشان کیا پاک روح کا؟ کہ نازل ہوا ہے، آپ کو بپتسمہ ہو گیا ہے. ہاں؟ جب آپ غیر زبان میں آپ نے کلام کیا، بولے ہیں، آپ کو پاک روح کا بپتسمہ جو ہے یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پاک روح جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اس کو ہمیشہ دعوت اپنی زندگی میں دیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور اس طرح سے ہم لگاتار پاک روح کی رہنمائی میں اور پاک روح کے زور میں اور پاک روح کی قوت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں. اگر آپ دوسروں کے ساتھ میں کوئی بات بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گواہی بھی دینا چاہتے ہیں، اس وقت تک نہیں دے سکتے ہیں جب تک پاک روح آپ کے ساتھ نہیں ہے. اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھیں جی. لیکن جب روح القدس تم پر نازل لیکن ہوگا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو تم قوت پاؤ گے. یاد رکھیں کہ بولنے کی قوت، کلام دینے کی قوت، گواہی دینے کی قوت اس وقت تک نہیں ہمیں مل سکتی ہے جب تک پاک روح ہمارے ساتھ نہ ہو. جب وہ روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور اور تمام یروشلم یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح خدا کے گواہ بنے اور زمین کی انتہا تک بنے تو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ پاک روح کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہیں آپ گواہی دے سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا پانی کے تالاب میں جب ہم ایسے ایک پتھر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لہریں جو ہیں وہ بنتی ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہیں پھر بڑی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارے کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ایک سینٹر پوائنٹ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہم وہاں پہ دیکھیں تو کیا ہے؟ یروشلم، اس کے بعد یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا. اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف ایک ڈائریکشن نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ آپ کی اس گواہی کو تمام جگہ پہ پھیلاتا ہے. تو اگر آپ وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے جو ہے اپنی گواہی دیں گے تو یہ گواہی جو ہے یہ ایک طرف نہیں ہے، ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے، بلکہ خدا اس کو ہر جگہ پہ پھیلانے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. تو کہاں پہ ہوگے آپ؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. جتنی زور سے آپ پتھر ماریں گے نا اتنی زیادہ بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں. تم قوت پاؤ گے اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم یروشلم سینٹر پوائنٹ،
اس کے بعد یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو گئے۔ پاک روح کی ہدایت کے بغیر ہم خدا کا کلام بھی نہیں سنا سکتے ہیں۔ آپ کتنا بھی اچھا کلام آپ سنا سکتے ہیں، بڑے بڑے آپ اچھے میسج دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کا پاک روح اس میسج کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ الفاظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں لیکن روح، کیا لکھا ہے خدا کلام میں؟ الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے۔ الفاظ جب آپ بولتے ہیں، پاسبل ہے خدا کا کلام کے الفاظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کلام جو ہے یہ اس وقت تک عمل نہیں کرتا ہے جب تک پاک روح اس کلام کو آپ کے دل کے اندر جا کر بول رہا دے۔ اور یہ الفاظ خود نہیں کرتے ہیں، یہ پاک روح کا کام ہے کہ وہ الفاظ جو ہے جو خدا کے خادم کے منہ سے نکلتے ہیں ان کو لے کر وہ لوگوں کے دلوں میں جا کر جو ہے وہ بولتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ کلام کتنا بھی اچھا ہو، بہت اچھا جی کلام، بہت اچھا جی، بڑا مزہ آیا جی بڑا، لیکن اینڈ میں اگر اس کا کوئی آپ کی زندگی میں فائدہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، وہ کلام آپ کی زندگی میں کوئی اس نے کام نہیں کیا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے، کلام تو اچھا ہی ہے، الفاظ جو ہیں وہ آپ کو مار ڈالتے ہیں، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ آپ تک صرف پہنچ سکتے ہیں، لیکن روح کے ساتھ اگر جائیں گے تو روح کیا کرے گی؟ زندہ کر دے گی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی ہے، دونوں چیزیں ہیں، وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ جہاں پہ جو بات میں کہتا ہوں وہ اگر روح کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ زندگی پیدا کر دے گی۔ وہ کلیسیاں جہاں پہ خدا کا کلام پاک روح کی ہدایت سے سنایا جاتا ہے، جہاں پہ خدا کے خادم پاک روح کی رہنمائی میں، خدا کے پاک روح کی تحریک سے، خدا کے پاک روح کی قوت سے جہاں پہ کلام سناتے ہیں، وہاں پہ وہ کلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں کام کرتا ہے، وہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ برکت پاتے ہیں۔ لیکن محض کلام جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کلام سنتے ہیں، باہر جا کر ویسے کے ویسے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کلام کا۔ کیا ہوا؟ بہت اچھا تھا کلام، بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس نے آپ کی زندگی میں کوئی کام کیا ہے؟ اس لیے خدا کے پاک روح کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری گواہی، دوسروں کو کلام سنانا، دوسروں کو کنونس کرنا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے ہیں جب تک خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس شخص کو قائل نہ کرے۔ پریز گاڈ۔ خدا مند نے چاہا تو اگلے ہفتہ میں ہم اس ٹاپک کو کنٹینیوز رکھیں گے۔ خدا کے پاک روح کو ہم اور زیادہ جگہ دیں گے اپنی زندگیوں میں، اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پاک روح کی رہنمائی میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور اگلے ہفتہ میں ہم سیکھیں گے کہ غیر زبانیں کیا ہیں اور کس طرح سے پاک روح کی نعمتیں جو ہیں وہ کلیسیا میں آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ ہماری کلیسیا کے اندر جو ہے وہ پاک روح کی نعمتیں کام کرنا شروع کریں، کیونکہ جب پاک روح کی نعمتیں کام کریں گی تو پھر لوگ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خدا کا پاک روح کیا ہے۔ یہ تثلیث کا تیسرا ممبر ہے، یہ خدا خود ہے، اور اس کی عزت اور تعظیم کرنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ہم خدا کی اور اس کے بیٹے یسوع کی ہم عزت احترام کرتے ہیں، یا جس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم کو پاک روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے، یاد رکھیں میں نے آپ کو پچھلے بتایا تھا کہ یہ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، بلکہ یہ خدا خود ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک شخصیت ہے۔ پاک روح جو ہے یہ ایک شخصیت ہے، اور جب ہم خدا کے پاک روح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے ہیں تو ہم خدا کو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے تینوں جو تثلیث کے ممبر ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں، اور ان کے علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے۔ خدا ایک ہے، لیکن اس کے تین ممبر جو ہیں اس کے تثلیث کے، وہ علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں، اور پاک روح کا ایک اپنا کام ہے جو کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح کا کام تھا کہ وہ ہم کو نجات دے، ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشے، ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کرے، ہمارے گناہوں سے ہم کو ہمیشہ کے لیے چھڑا دے، اور اس کے بعد جو ہمارا زندگی کا جو ٹائم ہے وہ پاک روح کے حوالے ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہم زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاک روح جو ہے وہ خدا خود ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی
तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे। और उन्होंने